یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ارشاد علی، تم کس بات پر حیرت زدہ ہو۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے تمہیں جو ہدایات دی ہیں بس انہی پر عمل کرو، میں نے کہا۔ بہت بہتر ہے جناب، ارشاد علی یہ کہہ کر میرے لیے ناشتہ لانے چلا گیا۔ میرے ہمزاد نے جو کچھ کہا تھا قطعی درست نکلا۔ عمل کے دوران میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی۔ فریب نظر و فریب سماعت کے سوا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا اور میں نے عمل پورا کر لیا۔ 19 دن گزر چکے تھے اور وہ 20واں دن تھا جب ہمزاد مجھے چٹاگام سے کلکتے لے آیا۔ میں اب ہگلی کے کنارے اس قدیم مندر کے سامنے کھڑا تھا جہاں میرا دشمن گرو گوبند موجود تھا۔ ہمزاد نے مجھ سے کہا تھا جب تک گرو گوبند اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا وہ مجھے متوقع سزا کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے گا۔ آپ کو اب تنہا اس مندر میں داخل ہونا ہے۔ گرو گوبند کا اب کوئی شیطانی عمل آپ پر کارگر نہیں ہوگا، ہمزاد بولا۔ اسے ختم کرنے کے لیے مجھے کیا تدبیر آزمانا ہوگی؟ میں نے دریافت کیا۔ آپ کو وہ آیات تو یاد ہی ہوں گی جو عمل کے دوران میں پڑھی تھیں۔ جیسے ہی گرو گوبند آپ کے مقابل آئے اس پر یہی آیات پڑھ کر دم کر دیں، اسے ختم ہونے میں انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی۔ ہمزاد مجھے بتانے لگا، آپ ہی کی طرح عرصہ دراز سے گرو گوبند بھی غیر فطری طور پر زندہ ہے۔ اس کے جسم کی طبعی عمر کبھی کے ختم ہو چکی ہے، اب وہ صرف اپنی پراسرار شیطانی قوتوں کے بل پر زندہ ہے۔ قرآنی آیات پڑھتے ہی اس کی تمام قوتیں سلب ہو جائیں گی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ اب اللہ کا نام لے کر مندر میں داخل ہو جائیے، میں واپسی میں آپ کو یہیں ملوں گا۔ یہ سنتے ہی سامنے سے نظر آنے والے اجاڑ سے مندر میں داخل ہو گیا۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا ایک دم زور زور سے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ پھر ایک قہقہہ سا میری سماعت سے ٹکرایا، شیخ کرامت، آخر تجھے تیری موت یہاں تک کھینچ ہی لائی۔ گرو گوبند کی آواز تو میری سماعت سے ٹکرائی مگر وہ خود نظر نہیں آیا۔ پھر بھی تو میرا مہمان ہے، تجھے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے میں تیرا سواگت ضرور کروں گا۔ یہ تیری ہر خواہش پوری کرنے کی پابند ہے کہ ان کو میں نے یہی حکم دیا ہے۔ آج آدھی رات تک میں تجھے جینے کی مہلت دیتا ہوں، جی بھر کر عیش اڑا لے۔ جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو میں کالی مائی کے چرنوں میں تیرے کٹے ہوئے سر کی بھینٹ چڑھا دوں گا۔ تیرے خون سے میں کالی مائی کی مورتی کو غسل دوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی زبردست چھناکا سا ہوا۔ وہ اجاڑ سی جگہ ایک دم جیسے جنت نظیر بن گئی۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ دوسرا چھناکا ہوا تو جیسے میرے ہوش گم ہو گئے۔ اتنا سارا حسن زندگی بھر میں کسی ایک جگہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گرو گوبند کی داسیاں تھیں جنہوں نے مجھے اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ باریک لباس ان کے حسین تراش جسموں کو گویا چپک رہے تھے، روشنی جیسے ان کے جسموں سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ سبھی مجسم خوشبو تھیں۔ میں نے یہ جاننے کے لیے کہ وہ محض نظر کا دھوکہ تو نہیں، ایک داسی کو کھینچ کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ جام میں توبہ شکن تھا اور میری توبہ جام شکن۔ میرا چہرہ ان کے حسین لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ عارض و لب کی حلاوت نے میرے جسم میں لہو کی گردش تیز کر دی۔ وہ خود سپردگی کے انتہائی منزلوں پر تھی۔ خود فراموشی اور بے خودی کی شاید وہ چند ہی لمحے تھے۔ میں دریائے لذت میں پہلا قدم رکھنے ہی والا تھا جیسے کسی انجانی پراسرار قوت نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں جیسے ہوش میں آ گیا۔
مجھے اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرا دشمن میرے ساتھ کیا خطرناک کھیل کھیلنے والا تھا۔ وہ یقیناً مجھے ناپاک کر کے کلام الہی کو پڑھنے سے روکنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے ناپاک ہونے کی صورت میں ان آیات کا اثر ختم ہو جاتا جو مجھے اپنے دشمن کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے پڑھنا تھا۔ گرو گوبند کا یہ خطرناک وار بیکار گیا۔ اس کا سبب 19 دن کا وہی عمل تھا جو میں نے پورا کر لیا تھا۔ لاہور پڑھ کر میں نے اس حسین داسی کو اٹھا کر دور پھینک دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زمین پر گرتے ہی وہ داسی چیخ اٹھی۔ پھر بقیہ داسیاں بھی جیسے گھبرا کر بھاگنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں سارا منظر بدل گیا۔ اب میں وہاں اکیلا تھا اور وہ جگہ مجھے دوبارہ اجاڑ سی نظر آنے لگی تھی۔ اچانک مجھے سامنے سے گرو گوبند آتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، شیخ کرامت، میرے پہلے وار سے تو بچ گیا، لیکن اب ناگ دیوتا تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گیا، پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ایک سیاہ ناگ اس کی کلائی سے لپٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ سے لپٹا ہوا سانپ جیسے اڑتا ہوا میری طرف آیا مگر مجھ تک نہ پہنچ سکا۔ وہ آدھا فاصلہ طے کرتے ہی دھپ سے زمین پر گرا اور تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ گرو گوبند نے حیرت سے سانپ کی طرف دیکھا، پھر مجھے اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر بھاگا۔ کسی انجانی طاقت نے مجھے اس کے تعاقب میں جانے پر اکسایا اور میں بھی دوڑنے لگا۔ مندر اندر سے نیم تاریک تھا، پھر بھی مجھے کچھ فاصلے پر گرو گوبند بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک تنگ سی جگہ جا کر وہ راستہ ختم ہو گیا۔ سامنے یہ ایک چبوترے پر کالی مائی کی بڑی سی بھیانک مورتی رکھی تھی۔ گرو گوبند اسی مورتی کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ میرے قدم اس کے عقب میں رکے تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس وقت تک آیات پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ میں نے اپنے دشمن کو بھی کچھ پڑھتے دیکھا مگر پرواہ نہیں کی۔ مجھے یقین تھا اس کا کوئی شیطانی حربہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے آیات پڑھتے ہی اس پر دم کر دیا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے بعد میری آنکھوں نے بڑا ہولناک منظر دیکھا۔ گرو گوبند کے جسم کا گوشت جیسے پانی کی طرح بہہ کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے لگا۔ ذرا سی دیر میں صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہڈیوں کے کڑکڑانے اور جوڑ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھانچہ بھی ٹوٹ کر کسی کھلونے کی طرح بکھر گیا۔ گرو گوبند اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میں اپنے دشمن کو ختم کر کے پلٹ رہا تھا کہ جانے کدھر سے گرو گوبند کی حسین داسیاں نکل کر میرے راستے میں آ گئیں۔ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو کہ تم نے ہمیں اس راکشس سے آزادی دلائی ہے، داسیوں نے مجھ سے التجا کی۔ اس کی یہ ایک شرط ہے کہ تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، میں بولا، اور تم میں سے صرف 4 کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری آنکھوں میں جیسے کوئی خواب جاگ اٹھا۔ ہم سب تمہاری خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہیں، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ میرے لیے ان چاند کے ٹکڑوں میں سے 4 کا انتخاب کرنا ایک کڑی آزمائش تھی، پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح یہ مرحلہ طے کر ہی لیا۔ کیا تم ہمیں اپنی کنیزیں بنا کر بھی ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ بقیہ داسیاں بولیں۔ شرط یہی ہے کہ تمہیں ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام کو اپنانا پڑے گا۔ انہوں نے میری یہ شرط مان لی۔ میں نے انہیں کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ ان کے جسموں پر موجودہ لباس ستر پوشی کا متحمل نہیں تھا، سو وہ میرے حکم پر مندر کی حدود میں موجود اپنی کوٹھریوں تک جا کے لباس تبدیل کر آئیں۔ ان کی کل تعداد 7 تھی۔ 4 کو میں نے اپنے عقد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، بقیہ 3 خود ہی کنیزیں بن کر میری ہر خدمت پر آمادہ تھیں۔ میں انہیں ساتھ لیے مندر سے نکل آیا تو حمزاد نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ ہم سب کو چٹاگام لے چلو، میں نے حمزاد کو حکم دیا۔ اس کے لیے حمزاد نے ہمیں بے ہوش کر دیا۔ پھر ہمیں اسی وقت ہوش آیا جب چٹاگام پہنچ چکے تھے۔ میرے ایما پر حمزاد نے اسی روز ایک بڑی کوٹھی خرید لی۔ ان سبھی کے ساتھ نئی کوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ ارشاد علی بھی میرے ساتھ تھا۔ یہ نئی کوٹھی بہترین ساز و سامان سے مزین تھی۔ یہ وہی کوٹھی ہے، شمیم نوید، جہاں تم اس وقت بھی بیٹھے ہو
اور میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہوں۔ ہاں تو سنو، ان چاروں کو اپنے عقد میں لینے سے پہلے میں نے پوچھا وہ کب اور کس طرح گرو گوبند تک پہنچی، تو ایک نیا قصہ کھلا۔ ان سب کو بچپن ہی میں گرو گوبند نے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اغوا کیا تھا اور پرورش کی تھی۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن تھی کہ گرو گوبند ان کے فطری تقاضے پورے کرنے کا اہل نہیں تھا۔ وہ ساتوں اب تک کنواری تھیں۔ گرو گوبند کا معاملہ صرف لذت دید کی حد تک تھا۔ اسے ان داسیوں کا معمولی لمس بھی پگھلا دیتا تھا۔ اپنے ماضی کے متعلق ان میں سے کسی کو بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ ناآسودگی کی وجہ سے اور فطری تقاضے پورے نہ ہونے کے سبب وہ گرو گوبند سے انتہائی نفرت کرتی تھیں۔ حسن کے اس خزانے کو پا کر میں جیسے بھول ہی گیا کہ ان میں سے 4 کے ساتھ میں نے نکاح پڑھوا لیا، اور پھر جیسے رنگ و نشاط میں ڈوب گیا۔ جن 3 داسیوں کو میں نے کنیزوں کی حیثیت سے قبول کیا تھا، ان کے حقوق بھی ادا کیے، یوں وہ بھی ناآسودہ نہ رہیں اور خوش ہو گئیں۔ ابھی تک مجھے یہ ہوش نہیں آیا تھا کہ حمزاد اس غلطی کی سزا کے بارے میں پوچھ سکتا ہے جو مجھ سے عمل پڑھنے کی پہلی رات سرزد ہو چکی تھی۔ اس واقعے کو اب 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک روز حمزاد ہی نے مجھے متوقع سزا یاد دلائی۔ میں ان 5 برسوں کے دوران میں 7 بیٹوں کا باپ بن چکا تھا۔ اب آپ کے اس جسم کی طبعی عمر پوری ہونے میں صرف 8 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حمزاد نے انتہائی افسردگی سے کہا۔ تو کیا پھر مجھے یہ جسم تبدیل کرنا پڑے گا؟ میں نے فکر مند ہو کر سوال کیا۔ نہیں، اب آپ یہ جسم نہیں بدل سکتے۔ اس غلطی کی یہی سزا ہے جو آپ سے 5 سال پہلے عمل پڑھتے ہوئے سرزد۔ نہیں، میں تقریباً چیخ اٹھا۔ مگر چیخنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی، خود میرا وجود بھی تو آپ ہی کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ میں آپ کا حمزاد ہوں، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ جو پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن ناپید ہونا ہے۔ شمیم نوید ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے اب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ حکم الہی سے بھلا کسے انکار کی مجال ہے۔ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اب سورج غروب ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے۔ اپنی 4 چہیتی بیویوں، کنیزوں اور 7 بیٹوں کے لیے میں اتنی دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میری اولاد پشتوں تک خوشحال زندگی گزار سکتی ہے۔ شمیم نوید، میں مرتے ہوئے افسردہ نہیں ہوں۔ جو خواب کبھی میں نے دیکھا تھا، مجھے اس کی تعبیر اپنی اولاد کی شکل میں مل چکی ہے۔ میں نے خود کو آنے والی نسلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اب تم جاؤ، میری پراسرار سرگزشت ختم ہو گئی ہے۔ میں اب اپنی 4 بیویوں اور کنیزوں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس فانی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ خدا حافظ، ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔